السلام. وعلیکم السلام. جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ میں یہ ہمارا آخری سال ہے. یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہم کس طرح جماعتوں میں تعلیم و تربیت کے کاموں کی شروعات کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ کیسی کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ دعا سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ جا رہے ہیں کسی بھی میدان میں، پوسٹنگ پہلے ہوتی ہے تو صدقہ دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس جگہ میدان عمل میں بھیج رہا ہے وہاں میں صحیح رنگ میں جو میں نے عہد کیا ہے زندگی وقف کرنے کا اور اپنے آپ کو مربی اور مبلغ کے طور پر پیش کرنے کا، اس کو پورا کر سکوں. ٹھیک ہے، اس عہد کو نبھانا قرآن کریم کا حکم ہے جو آپ نے عہد کیا ہے. امانتوں کا حق ادا کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، امانت کیا ہے کہ آپ نے احمدیت اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے صحیح راستے تلاش کرنے، نئے راستے تلاش کرنے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرکز سے ہدایت آئے گی کہ تم نے یہ لٹریچر تقسیم کرنا ہے تو کرو، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ اتنے آدمیوں کو داعین اللہ بناؤ تو ہم نے بنانا ہے، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو تو ہم نے کرنی ہے. نہیں، خود آپ لوگوں کو راستے تلاش کرنے ہوں گے. اسی طرح تربیت کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اصلاح و ارشاد کا شعبہ ہمیں بھیجے گا کہ یہ پروگرام ہے تمہارا تربیت کا، تم نے اس میں عمل کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہاں مقامی حالات کے مطابق کیا ضروری چیزیں ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، کس طرح ہم بہتر رنگ میں افراد جماعت کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بوڑھوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم عورتوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. پھر خطبات میں، تقریروں میں براہ راست کسی پہ بات وہ نہیں کرنا، ایسا تاثر نہیں دینا جس سے کسی کو یہ شک پیدا ہو کہ شاید یہ باتیں میرے متعلق کی جا رہی ہیں، میری کمزوریوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ایک جنرل سی بات کر کے حوالے دے کے باتیں کرنی ہیں. ماشاءاللہ داڑھی تو آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو انصار بھی قبول کر لیں گے اور خدا بھی قبول کر لیں گے ہیں تو یہ اس لحاظ سے اپنے تربیتی پروگرام بنائیں. پھر یہ ہے کہ اگر کہیں جماعتوں میں دیکھیں کہ فریقین میں آپس میں رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. مربی کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے فریق اس کے طرف جھکاؤ نہ رکھنے والا ہو. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق سے اس کا تعلق اچھا ہو. اگر کسی فریق میں صلح کرانے جا رہے ہیں تو جس کے گھر میں بھی صلح کروانے جا رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کی صلح نہیں ہو جاتی اور وہ آپس میں ایک نہیں ہو جاتے، سب رنجشیں اور قدورتیں دور نہیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک صلح کرانے کے پروسیس کے دوران نہ آپ نے ایک فریق کے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، نہ دوسرے فریق سے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے. گھر سے چائے پی کے پانی پی کے جائیں اور کہتے ہیں بھئی میں تو صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگوں کے بھائی چارہ محبت پیدا کروانے کے لیے آیا ہوں، جس طرح قرآن کریم کا جس طرح کے حکم ہے. تو اس لیے میں تمہارے گھر سے کھانا پینا اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور رسول کی یہ بات نہیں مان لیتے. ٹھیک ہے، ان سے پھر دوسری یہ ہے کہ ہر گھر میں جا کے ان سے ایک ذاتی تعلق پیدا کریں. ہر جس جماعت میں بھی آپ تعینات ہوتے ہیں وہاں جائیں اور اس گھر کے ساتھ، اس جماعت کے ہر گھر کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہو. ٹھیک ہے، آنا جانا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کے نوجوانوں سے، ان کے بوڑھوں سے، ان کے بزرگوں سے تعلق آپ کا ہو. وہ سمجھیں کہ ہم مربی صاحب یہ آئے ہمارے ہمدرد ہیں، اور اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہر شخص آپ سے راز کی بات کرنے والا ہو، اور پھر اس راز کو اپنے دل میں آپ دفن کرنے والے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کا راز سنا اور دوسری جگہ جا کے بیان کر دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا. جماعت کا ہر فرد پھر آپ کی بات مانے گا اور وہ جماعت آپس میں بھی پیار اور محبت سے تعلقات قائم کرنے والی بن جائے گی. ٹھیک ہے مولانا جی، چلو پھر جی بیٹھ جاؤ پھر. ہاں جی
پرنسپل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور، طلبہ نے ایک ترانہ بھی 2-3 منٹ کا تیار کیا تھا. ترانہ 2.5 منٹ میں گا دیں جو کرنا ہے. جی جی حضور. سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہے یا چشم ہائے قادیاں، یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں، یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں، کس طرح دیں گے بھلائے اہل وفائے قادیاں، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں، خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر، خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر، وسلام شاہدی رہنمائے قادیاں، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں. ہو گیا؟ آپ نے 2.5 منٹ سے پہلے ختم کر دیا. پورا وقت لگایا ہے؟ پورا انہوں نے پیش کر لیا. آپ جتنا تیار، تھوڑا کم کر لیا تھا آپ نے، ٹائم کا بولا نا اس حساب سے. اچھا، کتنے شعر اور تصویریں دکھا دی ساری؟ تصویریں ساری دکھا دی تھیں؟ جی 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 حضور، تصویریں ہو گئیں ساری. چلو پھر اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.